إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عبادت و بندگی، نظر و نیاز اور قربانیاں، ہماری ہر قسم کی عبادتیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم کو اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور پھر اپنی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، کتابیں نازل فرمائیں اور پھر اپنی پسندیدہ دین، مکمل دین اسلام پر لا کر اس کا اختتام کر دیا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے تمام رسولوں پر درود و سلام، خصوصاً آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت اور بے شمار درود و سلام، جن کی اتباع کو اللہ رب العالمین نے کامیابی کا ذریعہ بتایا اور جن کے سنن و آثار کو، اقوال و اعمال اور تمام قسم کے اخلاق کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا تاکہ ہم اسی طریقے پر اپنی زندگی بتا کر رب العالمین کے پسندیدہ بندے بن سکیں، اور جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی زندگی گزار کر اس کی رضامندی کو حاصل کر سکیں۔ اس رب العالمین کو ہم سے اور آپ سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنا لگاؤ ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے بڑی ہی محبت بھرے انداز میں، بڑے ہی لگاؤ بھرے انداز میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو میرا کلمہ پڑھتے ہو، اے وہ لوگوں جو مجھے اپنا معبود مانتے ہو،
جو مجھے اپنا رب، اپنا مالک اور اپنا خالق مانتے ہو، مجھ سے ڈرتے رہو، میرا تقوی اختیار کرو، اور اس بات پر ہمیشہ غور و فکر کیا کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا بھیجا اس پر غور کیا کرو۔ یہ بتانے کی ضرورت اس لیے پڑی رب العالمین کو کہ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم کل پر یقین تو رکھتے ہیں اور کل کے لیے کام بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا کل محدود ہے۔ ہم اس زندگی کے اختتام کے کل تک ہی ساری جو ہے منصوبے اور ساری ترکیبیں اختیار کرتے ہیں، دنیا کے کل تک۔ مرنے دم تک ہم کیسے زندگی گزاریں گے، کیسے بہتر زندگی گزاریں گے، کیسے بہتر گھر بنائیں گے، کیسے بہتر سماج میں پوزیشن بنائیں گے، کیسے اپنے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کریں گے، کیسے اپنے گھر میں آرائش و آشائش کا بندوبست کریں گے، یہ سارے کل ہم کو معلوم ہے۔ لیکن اس کل کی فکر نہیں جو کل ہمیشہ کا کل ہوگا، اور جس کل کے بعد کوئی کل نہیں ہوگا، اور جس کل کے بعد اگر کل نہیں ملا تو کبھی کل نہیں ملے گا، کبھی چین نہیں ملے گا۔ تو ہمارا منصوبہ ایک محدود منصوبہ ہے، ایک مخصوص زندگی تک کا منصوبہ ہے، اور اس کے لیے ساری فکریں ہیں۔ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مرغی کے چوزے کو چگنا نہیں سکھانا پڑتا، خود ہی سیکھ لیتا ہے۔ تو انسان کا بچہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ خود ہی سیکھ لیتا ہے۔ والدین نہ سکھائیں تو سماج سکھا دیتا ہے، ٹھوکریں سکھا دیتی ہیں، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ کیسے کرنا ہے، چاہے وہ صحیح راستہ سیکھے برا سیکھے، مگر کمانا سیکھ لیتا ہے، اور اس کمانے میں ساری فکریں کرتا ہے۔ بچے سے پوچھئے، ذرا سا بڑا ہو جائے، پڑھ لکھ رہا ہو تو آپ پوچھئے اس سے کیا بات ہے بیٹا، کس فکر میں مبتلا ہو؟ تو کہتا ہے فیوچر کی پلاننگ کر رہا ہوں، کیریئر بنانے کی فکر ہے، کیریئر بلڈنگ کی فکر ہے، کیسے میرا فیوچر برائٹنس ہوگا، کیسے میرا مستقبل شاندار ہوگا، مجھے یہ کورس کرنا چاہیے، مجھے یہ کورس کرنا چاہیے، مجھے اس گائیڈ کے پاس جانا چاہیے کہ مجھے گائیڈ کرے میں کون سا کورس کرنے کے زیادہ لائق ہوں اور زیادہ کامیاب ہو سکتا ہوں۔ یہ ساری فکریں ایک بندے کو ہوتی ہیں، باپ کو بھی ہے، بیٹے کو بھی ہے، پورے خاندان کو اس کی فکر ہے، اور آگے بڑھ کر کہیں تو پورے شہر کو اس کی فکر ہے۔ کتنے سارے ادارے چل رہے ہیں اس بات کے لیے کہ بچوں کو ڈاکٹر بنا دیا جائے، MBBS بنا دیا جائے، فلاں بنا دیا جائے، بزنس مین بنا دیا جائے، MBA کرایا جائے، ماسٹر ڈگری دلائی جائے، بہترین تاجر بنایا جائے، اور ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ دکان خریدنی ہے، کہاں خریدنی ہے؟ فلاں مارکیٹ میں، وہاں زیادہ اچھی دکان چلتی، ساری فکریں، لیکن یہ فکریں صرف دنیا تک محدود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، منصوبہ اور بڑا کرو، میں بڑا ہوں، میرا بندہ بھی بڑا ہے، میرے بندے کے منصوبے بھی بڑے ہیں۔ وہ صرف اس دنیا تک نہیں سوچتا ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد جو ہمیشہ والی دنیا ہے اس کی فکر کرتا ہے۔ اسی لیے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو چاہیے کہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ اس میں جو لفظ غد استعمال کیا اللہ نے، اس کے دو بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ جیسے کل کا آنا یقینی ہے، ہم اور آپ، آج جمعہ کا دن ہے، کسی پوچھے کل کون سا دن ہے، بولے سنیچر ہے، کیوں؟ اسے یقین ہے کہ کل آنے والا ہے، اور اس کل کے لیے آج تیاری کرتا ہے بندہ۔ ابھی بقرعید کا موسم گزرا، چاند نکلنے سے پہلے بکرے کی فکر لگ گئی تھی سب کو، جس کو بھی خریدنا تھا۔ کس چیز کی فکر تھی؟ کل ہی کی تو فکر تھی، کل بقرعید آنے والا ہے، مجھے قربانی کرنی ہے، فکر لگ گئی، لانا ہے بکرا، جمع کرو، کیسے کرو؟ میرے جیب میں نہیں تو پڑوسی سے مانگو، بھائی سے لے لو، رشتہ دار سے لے لو، مگر اکٹھا کر لو، قربانی کرنی۔ میرے بچے دوسرے گھر کا منہ نہ دیکھیں کہ بھیا گوشت وہاں سے آئے گا تو کھاؤں گا۔ نیتوں کی بات ہے، وہ ہم نہیں کہہ سکتے، بس ایک بات بتا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا جیسے دنیا کے کل کی فکر کر رہے ہو، ایسے اس دنیا کے بعد آنے والا جو کل ہے، جس دن اس دنیا کا سورج ڈوبے گا
اس دن ایک دوسرا کل نمودار ہوگا، دوسرے کل کا سورج نمودار ہوگا، اس کل کی فکر کرو۔ ارے تم ایک بڑا مقصد لے کر جیو، بڑا مقصد لے کر جیو۔ دنیاوی مقاصد کے لیے ہم کتنے جو ہے ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دنیا بھر کے پیسے جمع کرتے ہیں۔ اکیلے اگر نہیں جمع کر سکے تو سماج سے بھیک مانگتے ہیں، اداروں کے چکر لگاتے ہیں کہ صاحب بچے کو پڑھا رہا ہوں ذرا کچھ دے دو۔ پڑھانا اسے آگے بڑھانا ہے، اس کا مستقبل مجھے تابناک بنانا ہے، اس کا کل مجھے شاندار بنانا ہے، لیکن فکر نہیں ہے تو نہ اپنے کل کی فکر ہے، اس کل کی جو ہمیشہ والا کل ہے، نہ بچے کے کل کی فکر ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ چاہیے کہ ایک بندہ غور کرے کہ اس کل کے لیے جو ہمیشہ کا کل ہے، اور جس کل کے بعد آدمی کو پھر فرصت نہیں ملنے والی۔ یہاں ڈاکٹر نہ بنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنے ڈاکٹر ہیں بھائی اس محفل میں؟ کیا نہیں جی رہے ہیں؟ کتنے ڈاکٹر ہیں اس محفل میں؟ کتنے انجینئر اور کتنے بلڈر ہیں اس محفل میں جو مسجد میں بیٹھے ہیں؟ کیا وہ نہیں جی رہے ہیں؟ کیا ان کی زندگی نہیں گزر رہی ہے؟ بہتر نہیں گزر رہی ہے؟ اگر سوچ خراب ہے تو بہتر نہیں گزر رہی ہوگی، سوچ بہتر ہے تو بہتر گزر رہی ہوگی۔ آدمی 5,000 کمانے والا بھی اچھی زندگی جیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کم روٹیاں کھاتا ہے، ہلکے گیہوں والی کھاتا ہے، ہلکا چاول کھاتا ہے، مگر شان سے جیتا ہے، یہ کہہ کر کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، اپنی کمائی پہ جی رہا ہوں، جیتا۔ تو یہاں تو ہم جو مقصد لے کر کے جیتے وہ نہ ملے تب بھی جی لیتے ہیں، تب بھی جی لیتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے جگایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہاں اگر کمی پڑ گئی پھر جینا مشکل ہوگا، کیونکہ وہاں 2 ہی زندگیاں ہیں، تیسرے کا کہیں کوئی گزر نہیں ہے، وہاں یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں، سورہ حشر کی آیت ہے یہ، آیت نمبر 18 سے 20 تک، اسی میں اللہ رب العالمین نے جہاں یہ کہا کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ کل کی فکر کرے، غور کرے کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے اس نے، اللہ نے یہ بھی کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے پھر انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ مانی بات ہے اگر ہم اللہ کو بھول جائیں تو ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان پائیں گے۔ کون ہیں آپ؟ نہیں خبر ہے۔ کون ہے آپ؟ نہیں خبر ہے۔ دنیا کے بندے بن جاتے ہیں، اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کائنات میں رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کس لیے پیدا کیا؟ اس لیے کہ ہم جانیں کہ ہم رب العالمین کے بندے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ہم اس حقیقت کو اگر پہچان لیں کہ ایک رب ہے، ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، اس نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس نے جو طریقے بتائے ہیں اس طریقے کے مطابق عبادت کریں، اس نے جو رسول بھیجے ہیں ان رسولوں کے راستے پر چل کر اس کی رضامندی حاصل کریں۔ اگر یہ پیدائش کا مقصد جان لے، اپنے آپ کو پہچان لے، تو یہ پہچاننا کب ہوگا؟ جب رب کو پہچانیں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے آپ کی پہچان بھی بھول گئے۔ جو رب العالمین کو نہیں پہچانتے ان کی پوزیشن بتانے کی ضرورت ہے؟ جہاں من میں آیا وہاں سر ٹکا دیتے ہیں۔ کیا یہ غلط ہے؟ جہاں من میں آیا وہاں سر ٹکا دیتے ہیں، اور اس ہندوستان میں تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں شرک کی وہ ساری شکلیں موجود ہیں جو شاید دنیا کے دوسرے کونوں میں نہ ہوں۔ بڑا ڈھیلا بھی دیکھ لیا پتھر تو وہاں بھی سر جھکا دیتے ہیں، پودا دیکھ لیا وہاں بھی سر جھکا دیتے ہیں۔ کون سی چیز ایسی بچی ہے جہاں سر نہیں جھکاتے؟ یہاں تک کہ مرد اور عورت کی شرمگاہ کو بھی یہاں خدا تصور کیا جاتا ہے اور اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ نہیں پہچاننے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب کو نہیں پہچانا۔ تو اللہ نے کہا کہ کل کی فکر کرو، اور کل کی فکر جب کرو گے رب کو بھی پہچانو گے، اپنے آپ کو بھی پہچانو گے۔ اور کیا کہا؟ انجام بھی بتایا اللہ رب العالمین نے اسی میں، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ۔
جو کل کی فکر نہیں کرتے وہ سنیں غور سے، جو کل کی فکر کرتے وہ بھی سنیں۔ نہ جنتی برابر، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتی۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والا کامیاب ہوگا۔ میں نے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ جو اپنا مقصد نہیں پاتا وہ بھی زندگی جی لیتا ہے، اس کی زندگی بھی گزر جاتی ہے، وہ بھی کما اور کھا لیتا ہے، لیکن وہاں دو ہی زندگیاں ہیں، یا اصحاب الجنہ ہے یا اصحاب النار۔ اصحاب الجنہ کامیاب، اتنے کامیاب کہ آدمی اس کی سوچ بھی نہیں کر سکتا کہ کتنا ملے گا، سوچ نہیں سکتا کتنا ملے گا۔ اور اصحاب النار اتنے ناکام کہ آدمی اس کا خوف بھی نہیں کر سکتا کہ کتنے جو ہے خطرناک سزائیں ہوں گی، سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو دو ہی زندگیاں ہیں۔ اسی لیے رب العالمین جو ہم پر بڑا مہربان ہے، ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، ہم ایمان والوں کو بہت چاہتا ہے، ہم ایمان والوں کی کامیابی کو وہ بہت پسند کرتا ہے۔ اس نے کہا اے ایمان والو، اے ایمان والو، جو مجھ پر ایمان رکھتے ہو، جو مجھے رب مانتے ہو، ذرا اپنے کل کی فکر کر لو، دیکھو ذرا غور کرو کہ تم نے کون سا ایمان رب العالمین کے پاس بھیجا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، سورہ حجرات میں ہے، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی اپنے ایمان کی فکر کرو کہ رب العالمین کے سامنے کل کو جو ایمان پیش کرنا ہے، کل نہیں آج بھی وہ ہمارا ایمان رپورٹ کے طور پر جا رہا ہے، کل خود اپنے ہاتھوں میں لے کر پہنچیں گے رب العالمین یہ میرا ایمان ہے۔ تو اس کی فکر کرو کہ جو ایمان بھیجا ہے وہ ایمان رب العالمین کے ہاں مقبول ہے کہ نہیں ہے۔ ارے بھائی سکہ لے کے بازار میں پہنچے دکاندار کے پاس خریداری کرنے کے لیے، سکہ اصلی نہیں تھا، نتیجہ کیا نکلا؟ جو خریدنا چاہتے تھے وہ تو ملا نہیں، اور خود بھی جیل کی کال کوٹریوں میں پہنچ گئے۔ ہوتا ہے نتیجہ کہ نہیں ہوتا؟ نقلی ہے تو اگر ایمان اصلی لے کر جاؤ گے تب تو رب العالمین کہے گا ٹھیک ہے لایا ہے، خریداری کیا چاہیے، جنت جا، اصلی ایمان ہے تو۔ اور اگر کہیں وہ ایمان نہیں ہے جو رب العالمین کے ہاں مقبول ہے، جس پر اس کا سکہ لگا ہوا ہے، جس پر اس کے رسول کی مہر لگی ہوئی ہے، جو اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے، جو اس کے رسول کے صحابہ کے طریقے کے مطابق ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہر شخص جانتا ہے، جو سودا ہے وہ بھی نہیں ملے گا، جیل کی کال کوٹری انتظار کر رہی ہوگی۔ تو ایمان، وہ ایمان جو رب العالمین کے ہاں مقبول ہے، وہ اعمال جو رب العالمین کے ہاں مقبول ہے، صرف اس بنیاد پر نہیں فیصلے ہوں گے کہ آپ سکہ لائے ہیں، صرف اس بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے کہ آپ کو اپنے ملک سے بڑی محبت ہے اور آپ اس کے اپنے ہاتھوں میں جھنڈا لیے ہوئے ہیں، ترنگا جھنڈا لے کر اگر بےایمانی کریں تو فوج چھوڑ دے گی، پولیس چھوڑ دے گی، نہیں ہوگا ایسا۔ تو ایسے ہی رب العالمین کا جھنڈا ہم لہراتے ہیں، بہت اونچا اونچا کلمہ لکھ کر، انتہائی اونچا جھنڈا ہوتا ہے، کلمہ لکھ کر چلتے ہیں کہ دیکھ لے میرے جھنڈے سے اونچا کسی کا جھنڈا نہیں ہونے دیں گے، اور پھر شام ہوتے ہوتے اسی جھنڈے کو کسی کیچڑ میں پھینک کے چلے جاتے۔ کون سا ایمان ہے؟ کون سا ایمان ہے؟ کیا وہی ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کی خاطر جو ایمان ہمیں گردن جھکانے پہ مجبور کرتا ہے، جو کہتا ہے رب العالمین کے سامنے ماتھا ٹیک کر، ماتھا رگڑ کر یہ کہہ کہ میں بندہ ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، تھوڑی دیر کے بعد اسی نام کو ہم کیچڑ میں پھینک؟ کون سا ایمان ہے؟ کیسے قبول کر لیا جائے کہ اس رب العالمین سے محبت ہے جس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے صاحب، انگریزی میں پڑھتے ہوں گے سپرلیٹیو ڈگری، اس سے آگے کوئی محبت نہیں ہوتی۔ پوری کائنات سے زیادہ محبت رب العالمین سے، پوری کائنات سے زیادہ، اشد حبا للہ، اتنی محبت کہ رب کا نام آئے تو ساری دنیا کو ٹھکرا کر ادھر بھاگ لے، اتنی محبت کہ رب العالمین کا حکم آ جائے تو ساری دنیا کے جو ہے حکموں کو ٹال دے، نہیں رب کا حکم ہے ادھر۔ لیکن وہیں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ،
جو کل پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو رب العالمین کے فیصلے پر ایمان نہیں رکھتے، قیامت کے ترازو پر ایمان نہیں رکھتے، قیامت کے دن اعمال کے تولے جانے پہ ایمان نہیں رکھتے، یعنی کل کی فکر نہیں کرتے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب صرف رب العالمین کا تذکرہ ہوتا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب صرف اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، ان میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. ارے کیسا شخص لے آئے بھائی، صرف اللہ اللہ کر رہا ہے، صرف اللہ کی باتیں کر رہا ہے. ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی، دل چھوٹے ہو جاتے ہیں سکڑ کر کے. کون سا ایمان والا ہے کہ رب العالمین کو اس پوری کائنات کا خالق مان رہا ہے، رب العالمین کے بارے میں یہ ایمان رکھتا ہے کہ اس کی جو ہے دو انگلیوں کے درمیان پورے کائنات کے دل ہیں، جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ اس کائنات میں جس طرح سے چاہے رب العالمین پھیر بدل الٹ پھیر کر سکتا ہے، جیسا چاہے اس دنیا کو چلائے، جس کو چاہے بادشاہ بنائے، جس کو چاہے فقیر بنائے، جب چاہے اس بارش کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، اور جب چاہے اس بارش سے پورے گاؤں کو دھنسا دے. ہو رہا ہے، سن رہے ہوں گے، سیلاب آئے، پہاڑ ڈھسل گئے، پورا گاؤں دفن ہو گیا. آپ کے اس مہاراشٹر میں ہی ہوا. تو یہ رب العالمین کی قوت پر ایمان بھی رکھیں اور دوسرے کی قوت بھی مانیں، کیسے یہ ممکن ہے؟ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ یاد کرو، فکر کرو، غور کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص کو چاہیے کہ غور کرے کیا بھیجا ہے، کون سا ایمان بھیجا. نمازیں بھیجی، ٹھیک ہے، بہت نمازیں بھیجی ہیں، بہت نماز پڑھتا ہے، لیکن کون سا نماز بھیجا ہے؟ وہ نماز جو اس رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، وہ نماز جس کو سکھانے کے لیے اللہ نے ایک نبی منتخب کیا، وہ نماز جس کو سکھانے کے لیے نبی کے پاس بھی جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ نماز سکھا کر کے آؤ، کہ خود سے نہیں جان سکتے، خود سے نہیں جان سکتے. جبرائیل آئے، نماز کا وقت بتایا، نماز کا طریقہ بتایا. کیا اس طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس طریقے پہ بھیج رہے ہیں تو مقبول ہے، نہیں تو نہیں مقبول ہے. اسی طریقے سے ہمارے دیگر اعمال، ہمارے تہوار ہوں، ہماری عیدیں ہوں، کیا اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے جو عیدیں دی ہیں اتنی ہی عیدیں منائی تھی یا عید بڑھا لیے تھی؟ اور پھر وہ عیدیں جو بڑھائیں وہ تو یقیناً غلط، جو نہیں بڑھائے اس کو بھی نبی کے طریقے پہ استعمال کیا یا نبی کے طریقے سے ہٹ گئے؟ اگر ہٹے تو مقبول نہیں ہے. صحابہ کرام کی اس کی بڑی فکر رہا کرتی تھی، بڑی فکر رہا کرتی تھی. ایک صحابی آئے، مسجد میں پہنچے اور وضو کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، سلام کیا، داخل ہوئے، اندر 2 رکعت نماز پڑھی. آپ جانتے ہو کہ مسجد میں داخل ہوں تو پہلا کام کیا ہے؟ 2 رکعت پڑھو، پھر بیٹھ کے کسی سے بات کرو. تحیۃ المسجد پڑھے بغیر نہیں بیٹھنے کی اجازت ہے. گئے، 2 رکعت پڑھی، واپس جاتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا السلام علیکم. آپ نے جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. واپس جا کے پھر 2 رکعت پڑھ، نماز نہیں پڑھی. کیا خیال ہے، پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ آپ کو بتا رہا ہوں میں، پڑھ کر واپس آ رہے تھے، پڑھ کر جا رہے تھے. لیکن نبی کیا کہہ رہا ہے؟ جاؤ واپس پڑھو. نہیں پڑھی ہے، کیا مطلب؟ صحابی کی نماز نہیں ہو رہی ہے، صحابی کی نماز نہیں ہو رہی. ہم میں سے ہے کسی کو ہمت کہہ دے؟ لیکن نبی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی، واپس جاؤ. دوبارہ گئے، پھر پڑھ کر آئے، پھر آپ نے کہا نہیں ہوئی، واپس جاؤ. دوبارہ گئے، پڑھ کر آئے، پھر نبی نے کہا واپس جاؤ. کہا اللہ رسول سکھا دیجیے، اس سے بہتر نہیں معلوم. مفہوم کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کائنات میں رب العالمین کی عبادت کا سب سے بہترین ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ جو نماز ہے، وہ بھی رسول کے طریقے پہ نہ ہو تو ہوئی نماز نہیں ہوئی. سب سے بڑا ذریعہ، کہ نماز سے بڑا ذریعہ ہے کوئی؟ سب سے بڑا رکن ہے اسلام میں. داخلے کے بعد سب سے بڑا رکن ہے، جو پہلا رکن ہے توحید، وہ تو داخلے کا رکن ہے. اس کے بعد سب سے بڑا رکن نماز ہے.
یہ نماز بھی نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، نہیں ہوئی۔ تو وہ تہوار جو نبی کے طریقے پہ نہ ہو، لوگوں، اللہ کے بندو، رجوع کرو قرآن کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے رسول کے سنتوں کی طرف پڑھو۔ اس سے نتیجہ خود بھی اخذ کر سکتے ہو۔ اسلام کوئی اتنا مشکل دین نہیں ہے کہ نہیں ہم صاحب قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ معمولی باتیں ہر شخص سمجھ لیتا ہے، دنیا کی ساری باتیں ہم سمجھیں اور دین نہیں سمجھ سکتے۔ پڑھیں گے تو سمجھیں گے۔ ہم اسی مہاراشٹر کے ایک شخص کی بات بتاتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جانتے بھی انہیں، نجیب بقالی صاحب کو۔ ایک لمبی مدت تک بڑے ہی جو ہے ایکٹیو شخصیت تھے تبلیغ کے میدان میں، فالج کی وجہ سے ابھی نہیں نکل پا رہے ہیں گھر سے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں، پڑھنے سے کیسے سدھرتا ہے آدمی وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک جگہ ان کے ساتھ میں پروگرام میں تھا، کسی نے کہا مولانا میں نے سنا آپ کو قوالی یاد ہے، مجھے بڑا غصہ آ گیا، اتنے بڑے عالم کو قوالی کہہ رہا ہے؟ کہا نہیں صحیح کہہ رہا، میں پہلے قوالی پڑھتا تھا۔ پھر پوری کہانی انہوں نے سنائی، لیکن انہوں نے اس میں ایک چیز جو بتائی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بخاری پڑھا کرتے تھے، عالم نہیں ہیں، اردو عربی صرف پڑھنا سیکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں تو ہم نہیں سمجھتے 10 سال پڑھ کر اور 25 سال پڑھا کر، ابھی بہت ساری چیزیں نہیں سمجھتے ہیں، بڑے علماء سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی پڑھنا چھوڑ دیں؟ ہر شخص اپنے معیار کے مطابق سمجھ سکتا ہے۔ ترجمہ پڑھتے تھے بخاری کا، انہوں نے بخاری میں پڑھا کہ جب نماز پڑھو تو اپنے قدموں کو ملا لو، یلزق احد منا قدمہ بقدمہ، ہم میں سے ہر شخص اپنے بھائی سے اپنے قدم ملا لیتا تھا۔ کہا تشریح دیکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ لیکن ہم تو فلاں ہیں، ہمارے امام کا قول ہے نہیں ملائیں گے۔ یہ ان کا اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ انہوں نے بتایا۔ کہا جب یہ حدیث پڑھی تو میں نے کہا امام الانبیاء کی بات رد کی جا رہی ہے، جسے رب نے امام بنا کر بھیجا، اگر اس کی نہیں مانیں گے تو کس امام کی مانیں گے؟ میں تو اس امام کی مانوں گا۔ حالانکہ قوالی گانے والے تھے، یعنی بدعت کے دلدل میں اتنی گہرائی تک دھنسے ہوئے تھے کہ نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن حوصلہ کر لے بندہ کہ نہیں مجھے رب کا بندہ بننا ہے، مجھے کل کا حساب دینا ہے، کل رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اگر یہ فکر ہو جائے تو سدھر جاتا ہے۔ کل مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا، ان دنیا والوں کو حساب نہیں دینا ہے، کسی کو نہیں دینا ہے، کوئی حساب نہیں لے سکتا، رب العالمین حساب لے گا۔ تو جب اس کے سامنے کھڑا ہونا تو اس کے نبی کے طریقے پہ چلنا ہے۔ کہ بس میں سدھر گیا، تبدیل ہو گیا، پوری طرح تبدیل ہو گیا۔ تو قرآن پڑھیں، قرآن کی طرف آئیں، رسول کی احادیث کی طرف آئیں، کم سے کم بخاری مسلم تو متفق علیہ ہے نا، صرف ایک گروپ نہیں کہتا کہ یہ صحیح ہے، سب کہتے ہیں درست۔ ترجمہ پڑھیں، سیکھیں، بھولیں، علماء سے رجوع کریں، انشاءاللہ صحیح راستہ ملے گا، وہ راستہ جو رب کے ہاں مقبول ہوگا۔ اور ہر شخص کو چاہیے کہ فکر کرے، کیا فکر کرے؟ پھر وہی بات، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کون سا ایمان بھیجا ہے؟ اللہ کے ہاں مقبول ہونے والا ایمان بھیجا ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہونے والی نماز بھیجی ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہونے والا روزہ بھیجا ہے، اللہ کے مقبول ہونے والے اخلاق بھیجے ہیں، اپنے جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کر کے اسے بھیجا ہے یا ان کے ساتھ حسد کر کے بھیجا ہے؟ کیا بھیجا ہے؟ کیا بھیجا ہے؟ اس کی فکر کریں، دنیا کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم آخرت کی بھی فکر کریں۔ کتنی فکر کرتے تھے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنتے چلیے، کتنی فکر کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی محفل جمی ہوئی ہے، آپ نے پوچھا تم میں سے آج کون سا شخص روزے سے ہے؟ کئی انگلیاں اٹھی، روزے سے، ابو بکر کی انگلی بھی اٹھی، میں بھی روزے سے ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا آج کس شخص نے جنازے میں شرکت کی؟ کئی انگلیاں نیچے اٹھی، نیچے گر گئی، کچھ دوسری اٹھیں، اس میں ابو بکر کی انگلی پھر حاضر ہے، اللہ کے رسول میں نے جنازے کی نماز بھی پڑھی ہے۔ کس نے کسی فقیر کو کھانا کھلایا؟ پھر بہت ساری انگلیاں نیچے گئیں، کچھ اٹھیں، لیکن ابو بکر کی انگلی پھر اٹھی ہوئی ہے۔ یہ کیوں تھی؟ ایک ہی دن کا معاملہ، روزہ بھی ہے،
روزہ بھی ہے، جنازے کی نماز بھی پڑھی ہے، بیمار کی تیمارداری بھی کی ہے، فقیر کے ساتھ فقیر کو خیرات بھی کیا ہے، محتاج کو کھانا بھی کھلایا، جو نیکی پوچھتے جاؤ ہر نیکی کی ہے۔ کیوں؟ بہرا تھا کیا غلہ ان کے گھر میں؟ بہت امیر تھے اور پاگل تھے، پھینکتے جا رہے تھے کیا؟ مسئلہ کیا تھا؟ تنظر نفس ما قدمت لغد، کل کی فکر تھی کہ یہی جو کر کے جاؤں گا وہاں مل جائے گا، اس کے سوا ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس فکر کے نتیجے میں بھلائیاں وجود پذیر ہوتی ہیں، اور اسلام کے عقیدوں میں آخرت کا عقیدہ، حساب کا عقیدہ، یہ اتنا بڑا اور اتنا بہتر عقیدہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہر آدمی برائیوں سے توبہ کر لیتا ہے، برائیوں سے بہت دور بھاگتا ہے، بھلائیوں کی طرف لپکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے، ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اللہ کے بتائے ہوئے اس طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عنایت فرمائے جس طریقے پر چلنا ہمیں آخرت میں کامیابی دلا دے، آخرت ہی میں نہیں اس دنیا میں بھی کامیابی دلا دے اور اس دنیا میں کامیابی دلا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم، فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.